جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کی رات جب یہ واقعہ معراج پیش آیا، صبح ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ معراج بتلایا، کافروں نے سنا کہ اچھا راتوں رات بلکہ رات کے قلیل سے حصے میں مسجد اقصیٰ سے ہو کر واپس بھی آ گئے ہیں، حالانکہ اس وقت 1 مہینے سے زائد کا سفر تھا یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ حضور نے تو مسجد اقصیٰ سے بھی آگے 7 آسمانوں سے اوپر کا سفر، جنت کی سیر اور دوزخ کا مشاہدہ یہ بھی بیان فرمائے، یہ سیر بھی فرمائی حضور نے، رب کا دیدار بھی کیا۔ لیکن یہ کافر انہوں نے جتنا سفر کیا ہوا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ یہ سفر تو مہینے سے زیادہ ہے صرف ایک سائیڈ کا، واپس آنے میں پھر مہینے سے زیادہ لگے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات ہو کر آ گیا ہوں۔ کافروں نے، ان کے بڑے بڑے سرداروں نے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج صدیق کو ان سے پھیرنے کا بڑا سنہری موقع آ گیا ہے۔ صدیق اکبر پریا پنچایت میں بیٹھنے والے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، وہ یقیناً پہلے ان کے جادو میں پھنس چکے تھے، آج جب ان کا یہ معاذ اللہ جھوٹ سنیں گے صدیق بھی ان سے منہ پھیر لیں گے معاذ اللہ۔ یہی سوچ کر کافر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، دروازے پہ دستک دی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پوچھا ہاں جی کیا کام ہے؟ ان کافروں نے کہا صدیق ذرا یہ تو بتلاؤ، اگر کوئی شخص، الفاظ یہ تھے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات یہاں مسجد حرام سے چلا ہوں اور مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں ہو کر پھر واپس بھی آ گیا ہوں، اتنی دور کا سفر تو نے تو کیا ہوا ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کیا تم مان جاؤ گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات اصل میں کیا ہے یہ تو بتلاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں تم پہلے ہماری بات کا جواب دو، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کیا مان جاؤ گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں مانوں گا، ایسے نہیں ہو سکتا، میں نے سفر کیا ہے، مہینے سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے، تو ایسے کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کافر ہنسنے لگے، کہنے لگے صدیق ہم تجھے کہا کرتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں نہ آنا، یہ اپنی باتوں میں جادو پھیلاتے ہیں، تم ان کے جادو میں آ گئے تھے، یہی جن پر تم ایمان لائے ہو، جن کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہو، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس گھروں کے سردار ہیں، جو رب فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانیوں والے گروہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ کے سردار ہیں۔ آپ نے جب کافروں کا یہ جواب سنا، میرے آقا نے یہ فرمایا ہے، فوراً فرمانے لگے کہ اچھا اگر میرے حضور نے یہ فرمایا ہے تو میں صدیق اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی حق فرمایا ہے، واقعی حضور یہ سیر کر کے آئے ہیں۔ یہ کافر پھر کہنے لگے صدیق اتنا یقین؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے بولا تھا اگر کوئی شخص کہے میرے حضور ہیں، وہ کوئی شخص نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا تھا بات کیا ہے۔ کافر کہنے لگے صدیق ذرا تصدیق تو کر لیتے، صرف ہم سے سن کے تو نے اتنے پختہ یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ میں تصدیق کرتا ہوں، ایک بار جا کر ان سے پوچھ تو لیتے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر قربان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس ہستی کا تم ذکر کر رہے ہو ان سے منسوب کوئی ایسی بات مجھے اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، میں بن دیکھے اپنے آقا پر ایمان لاتا ہوں، انہوں نے رب کا بتلایا، اس سے بھی بڑی بات کہہ دی، یہ تو چھوٹا سا سفر ہے، میرے حضور نے رب کے بارے میں بتلایا کہ وہ رب ایک ہے، ہم نے تو اس غیب کو ان کے کہنے سے مان لیا ہے، اگر یہ چھوٹی سی بات راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کی کر رہے ہو، یہ تو اس غیب سے بہت چھوٹی سی بات ہے، اس پر یقین کیسے نہ کروں۔